بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جس بھی مکتبہ فکر سے، جس بھی شعبہ ہے زندگی سے متعلق اور منسلک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چند ایک چیزوں سے منع فرماتا ہے، وہ اس کی حدود ہیں، وہ اس کی محارمات ہیں اور اس کی چراغاہیں ہیں۔ تو ان سے جب بندہ بچتا ہے تو اللہ کے قرب میں وہ چلا جاتا ہے۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کوئی بھی بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا۔ مردہ تو مردہ، زندہ بھی ہو تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور وہ حرمت نہیں ہے، یہ حرمت تعظیم والی ہے، عزت اور تکریم کے طور پر۔ تو اس لیے انسان کو ان اخلاق رذیلہ سے بچنا چاہیے۔ غیبت ایک ایسی بری چیز ہے جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوران ایک عورت کو بلایا اور ایک برتن، تو آپ نے فرمایا اس میں الٹی کر۔ جب اس نے الٹی کی تو گوشت کے لوتھڑے اس سے نکل رہے تھے۔ وہ حیران پریشان، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ جو ابھی تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مفتی، ہر کوئی مفسر، ہر کوئی مبلغ اور ہر کوئی حکیم و دانا، مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، جتنی سوشل میڈیا پر آج کل ایک دوسرے کی غیبت کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اگر یہ ایک منٹ کے لیے بھی قرآن و حدیث کی طرف اور احادیث نبویہ اور دینی تعلیمات کی طرف بحیثیت مسلمان دیکھا جائے، توجہ کی جائے، تو کسی کے لیے بھی، مسلمان تو مسلمان، کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی برائی کا لفظ منہ سے نہ نکالے۔ حسن مذہبی طبقہ جو مسلکی اور مشربی اعتبار سے لعن طعن کا شکار ہے، تو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر سیاسی لوگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو طرح طرح کے الزامات لگا کر ان کو بدنام کرنا۔ ہم سب ایک معاشرے کی ایک اکائی ہیں اور ایک دیوار کی طرح ہیں۔ اینٹ سے اینٹ جڑ کر، پتھر سے پتھر جڑ کر دیوار بنتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ حرام میں نے بتا دیا نا، وہ حرمت والی۔ تعظیم و تکریم کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، عزت اور احترام اور تعظیم سے پیش آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے اس سے جا کر معافی نہ مانگی جائے، وہ معاف نہ کر دے جب تک، اس وقت تک غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی۔ وہ پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہے، وہ منجنیق ہے، اور اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔
جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں اور غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ منجنیق کا کام نہ دے جو اپنی دائیں بائیں پتھر پھینک دے، اور یہ غیبت کرنے والا اس غیبت کرنے والے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی طرف نیکیوں کو پھینک رہا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرے خالہ زاد بھائی پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضور وہ فلاں شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، دوسری دفعہ تیسری دفعہ، تو آپ نے فرمایا کہ گالی اس نے تو نہیں دی مجھے، گالیاں تو مجھے دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کی بات تو میں نے سنی نہیں، اس کی بات مجھ تک پہنچانے والا تو ہے، لہٰذا مسلمان کا یہ کام ہے کہ جہاں نفرت پھیلائی جائے اس نفرت پھیلانے سے درگزر کی جائے، اس بات کو سن کر تحمل اور بردباری سے برداشت کیا جائے، تو پھر یہ نیکی کا کام ہے۔ تو جن کو خبر ہی نہ ہو ان دو آدمیوں کے درمیان نفرت پھیلا دی جائے تو پھر وہ بات سن کر آ کر سنانے والا اس چیز کا مجرم ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان کے مطابق جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا جو کچھ اس نے کہا تھا وہ نکل جائے۔ کسی جانور سے، کسی مرغی سے، کسی سے وہ چربی نکالنی ہو نا تو اس کو کسی سیک پہ رکھا جاتا ہے، اس کے اندر کا تیل، اس کے اندر کی چربی، اس کے اندر کا پسینہ سارا نکل کے بندہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو پل صراط پہ ایسا رکھا جائے گا، ایسے پل پہ رکھا جائے گا، جو کچھ اس نے غیبت، جو کچھ اس نے تہمت، بہتان، الزام تراشی کی تھی، جب تک وہ اسے نکل نہ جائے۔ وَنَزَعْنَا مِن صُدُورِهِمْ غِلًّا إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان سے جو کچھ ان کے درمیان کینہ، بغض، حسد تھا ان سب سے پاک کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، یا اس کے قول و فعل یا دین و دنیا میں عیب ہو، جہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب لگائے تو یہ غیبت ہے۔ اس لیے اس بری چیز سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔